ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون۔ یہ گنتی کے دن ہیں، تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، پھر جو اپنی طرف سے اس میں زیادہ نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں صبح صدقہ فطر کے مسائل چل رہے تھے، اس میں سے کچھ میں عرض کر چکا تھا اور کچھ میں آپ کو ابھی عرض کر دیتا ہوں۔ مریض اور مسافر کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ روزہ اور دنوں میں رکھے اگر ان ایام میں نہیں رکھ سکتے۔ ایک بات یاد رکھیے، رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنا، اس کے بعد یہ ایک روزہ، اس کے بعد آپ پورا سال بھی روزہ رکھتے رہنا تو یہ ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ حکم پورا ہو جائے گا، بس ٹھیک ہے اس نے یہ روزہ چھوڑا تھا تو بس وہ حکم پورا ہو جائے گا کہ اس نے قضا کر لی، لیکن حقیقت میں حضرت پورا سال بھی آپ رکھتے رہیں گے، اس روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا جس کے اندر صبح ہو یا شام ہو ہر وقت اس کی رحمتیں، اس کی مغفرتیں، اس کی بخششیں نازل ہو رہی۔ رحمت بڑی گھڑیوں میں اس ماحول کے اندر جس وقت شیطان بند ہوا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، ان مبارک گھڑیوں کے اندر جس بندہ جو کیفیت کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے وہ پوری زندگی دوبارہ وہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی۔ اور روزہ آپ یہ دیکھیں نا جی کہ آج تک سن 2026 تک ابھی تک کوئی ٹیسٹر ایسا نہیں بن سکا جس سے آپ روزہ چیک کر سکیں کہ یہ بندہ روزے دار ہے یا نہیں ہے۔ بخار ٹیسٹ کرنے کا ٹیسٹر ہے، شوگر کا، بلڈ پریشر کا، آکسیجن کا، ہر ایک چیز چیک کرنے کا، آپ کے خون کے اندر جو ہے نا جی وہ جو بھی چاہیے ہر ایک چیز کا 3 مہینے تک کا ریکارڈ ہوتا ہے جی، 3 مہینے کی شوگر کٹھی چیک کروا لو، وہ چیک ہو سکتی ہے، لیکن اگر چیک نہیں ہو سکتا تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ روزے دار ہے یا نہیں ہے۔ تو گھر میں بیٹھ کے کھانا کھاتا رہے، باہر آ کے کہ جی میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، تو کہتا رہے، یہ خالصتاً بندے اور اللہ کے درمیان راز کی بات ہے۔ اور پھر میرا اللہ کہتا ہے کہ اگر تو میرے ساتھ یہ راز کی بات کرے گا، میرے لیے تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، صرف میری رضا کے لیے ایسا کرے گا تو وَأَنَا أُجْزِي بِهِ، پھر میں اس کی جزا ہوں۔ اللہ سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی کسی کی جزا نہیں۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم مریض ہو تو کوئی بات نہیں، اگر نہیں رکھ سکتے تو فمن تطوع خیرا اپنا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، تو پھر وہ بدلہ دے ایک مسکین کا کھانا۔ صدقہ فطر اور فدیے کے بارے میں چل رہی تھی بات۔ اس آج کی ڈیٹ میں میں نے صبح آپ کو عرض کیا تھا کہ ایک صدقہ فطر کم سے کم کتنا ہے؟ 300 روپیہ، یہ کم سے کم، اس سے نیچے نہیں۔ اور ایک مہینے کا کتنا بنے گا؟ 9000 روپیہ۔ ایک مہینے کا کتنا بنے گا؟ ہاں، تو اس سے کم میں آپ کا فدیہ نہیں ہوگا اگر کسی کی طرف سے رکھوانا چاہتے۔ ایک وقت کا کھانا اس وقت 250 سے 300 روپیہ لگ جاتا ہے ایک وقت کے کھانے میں۔ 150 روپے سے تو سالن کم نہیں دیتے، پھر ساتھ روٹی کھائیں، ساتھ چائے پئیں، تو 300 روپیہ 2 وقت کا کھانا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ایک وقت کا مشکل سے کھایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو جن لوگوں کو توفیق ہو نا جی، وہ اگر دینا چاہتے ہیں، بلکہ دینا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں دینا چاہیے، اللہ کے نام پر دینا چاہیے، اپنے ماں باپ کے نام پر دیں، اپنے بزرگوں کے حوالے سے آپ دیں،
یہ بالکل اچھی بات ہے. آپ کے فوج شدگان نے پتہ نہیں رکھے ہیں یا نہیں رکھے, انہوں نے آپ کو نہیں بتایا. بندہ ہماری دور کے لوگ شرمندگی کے مارے نہیں بتاتے تھے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی. آج کل تو بڑے دندناتے پھرتے ہوتے ہیں نا جی, میں نے روزہ نہیں رکھا تو پھر کی ہویا ہے نہیں, پھر کی ہویا, نماز دندناتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں, کی ہویا نہیں پڑھی تھے. پھر آج تو دندناتے پھرتے ہیں, اوپر سے چوری پھر سینہ زوری, خطرناک ترین باتیں ہوگی. اچھا جی, وہ نہیں بتاتے تھے. تو آپ اپنی طرف سے ان بزرگوں کے لیے کریں. ہر سال ہی اللہ آپ کو توفیق دے نا, تو آپ اپنے فوج شدگان کی طرف سے جتنی کی حیثیت ہوتی ہے, مثلا ایک ماں فوت ہوگی تو ماں کی طرف سے, باپ فوت ہو گیا تو باپ کی طرف سے, جس کی طرف سے آپ رکھوا دیا کریں. اگر نہیں توفیق نہ تو پھر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے, یا اللہ میرے پاس تو اتنی توفیق ہی نہیں ہے کہ میں تیری مخلوق کو کھلا سکوں. حضرت بھوکے کو کھانا کھلانا, روزے دار کو افطاری کروانا, اتنا اجر و ثواب کا کام ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اتنا زیادہ, اتنا زیادہ. بھائی آپ یہ دیکھیں, اگر آپ نے روزے دار کو افطار کروایا تو اس کے سارے روزے کا ثواب اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا, نہ اس کے روزے میں کمی آنے دے گا. یہ نہیں کہ بس اس نے افطاری کر لی کسی سے تو بیچارے کا روزہ اپنا تو ٹھوس ہو گیا اور باقی کو سارا سو, ایسا نہیں ہوتا. اس کو بھی پورا اللہ اجر عطا فرمائے گا. اور پھر اہم ترین مسئلہ, صدقہ فطر کم دینے سے ادا نہیں ہوگا. صدقہ فطر کم دینے سے ادا نہیں ہوگا. کم سے کم مقدار ہے 300 روپیہ, ٹھیک ہے جی, یا 2 کلو گندم, یا 2 کلو جو, یا 4 کلو کھجوریں, یا 4 کلو منقع, یا 4 کلو کشمش. یہ ہے, یہ کم سے کم. اگر ایک بندہ جانتا ہے کہ میری حیثیت یہ, دیکھیں آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے, آپ کی حیثیت آپ جانتے ہیں یا اللہ کی ذات جانتی ہے کہ اس بندے کی حیثیت ہے یا نہیں ہے. جو بندہ اپنی حیثیت سے کم دے گا اللہ کی بارگاہ میں کوئی قابل قبول نہیں. مثلا کوئی شخص 1100 روپیہ فی فدیہ دے سکتا ہے, فی کس دے سکتا ہے. وہ کہتا ہے چھوٹو جی 300 روپے مولوی صاحب نے کیا سی لہٰذا 300 روپے دو تو جان چھڑاؤ. بابو چلو ٹھیک ہے, تم نے اللہ کے نام پہ دیا, جس کو بھی دیا, اور تم نے دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ مولوی صاحب نے یہ مسئلہ کیا تھا لہٰذا میں اتنا ہی دوں گا. تو مولوی صاحب نے یہ بھی مسئلہ کیا تھا, اگر تیرے اندر طاقت ہے 1100 روپے کے حساب سے دینے کی تو پھر 1100 روپے کے حساب سے دے, 3800 روپے کے حساب سے دینے کی طاقت ہے تو پھر اس کے حساب سے دے. مولوی صاحب نے یہ بھی مسئلہ کیا تھا, وہ نہیں سمجھ میں آیا, وہ 300 والا سمجھ آ گیا, وہ نہیں سمجھ آیا. تو وہ مولوی صاحب دے ہوتے جڑا ہے نا جی, وہ سارا سٹ کے تے اپنی جان خلی ولی نہیں ہوئے گی. رمضان المبارک کے اندر جس کی توفیق ہے حضرت, وہ اپنی افطاری کے ساتھ ایک زائد افطاری لازمی بنائے, لازمی بنائے, اور وہ پھر آپ کے قریب مسجد ہے, آپ کے قریب مدرسہ ہے, ادھر بھیجو, کھلاؤ, مخلوق خدا کو کھلاؤ. حضرت آپ کو نہیں پتا کہ شاید کوئی لقمہ آپ کے لیے وہ رحمت اور بخشش کا سبب بن جائے. مخلوق خدا کو آپ کھلا رہے ہیں, آپ کو کیا پتا کون سا لقمہ کس کی دعا آپ کے لیے رحمت کا سبب بن گئی. لہٰذا اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر کرنا ہے تو پھر یہ معاملہ کرو. اچھا جی, ایک اور مسئلہ کہ جو صدقہ فطر نہ دے سکے, یعنی اب آج کل کے دور کے اندر پریشانیوں اور مہنگائی نے اتنا پریشان کر دیا ہے, میں آپ کو عرض نہیں کر سکتا. ایک بندہ غریب آدمی ہے, بیمار آدمی ہے, وہ سارا پیسہ اس کی دوائیوں پہ لگ جاتا ہے, وہ فدیہ دے ہی نہیں سکتا, 300 روپیہ بھی نہیں دے سکتا, اتنا غریب آدمی ہے. اس سے مانگ کے اس نے افطاری کر لی, اس سے مانگ کے روزہ رکھ لیا, اس سے مانگ کے کر لیا, جو مانگ تانگ کے سارا حساب کتاب کر رہا ہے. جو پیسے آتے ہیں وہ دوائی ادویات پہ لگ جاتے ہیں, وہ تو بیچارہ 1 روپیہ بھی نہیں دے سکتا اپنا فدیہ, تو وہ کیا کرے. میں نے ابھی آپ کو عرض کیا ہے نا جی, آپ کی حیثیت مجھ سے زیادہ, دنیا سے زیادہ اللہ جانتا ہے. آپ کی حیثیت اللہ جانتا ہے, آپ کی کتنی حیثیت ہے, آپ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. اگر آپ دے سکتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ آپ سے مطالبہ فرماتا ہے کہ حکم فرماتا ہے کہ چلو بھئی کرو. اگر نہیں دے سکتے تو اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی مطالبہ نہیں. اس کو پتہ ہے کہ میرا بندہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ خود روٹی کھا سکے, وہ خود زندہ رہ سکے, وہ اتنے بھی اسباب نہیں رکھتا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر وہ بندہ توبہ کرے, استغفار کرے, اور اپنے آپ کے اوپر جو ہے وہ نادم ہو کہ یا اللہ مجھے تو اتنی توفیق دے کہ میں تیری جو ہے احکام کو پورا کر سکوں. ہاں جی, تو یہ ضروری ہے. اگر توفیق نہیں تو وہ بندہ کیا کرے, اللہ سے معافی مانگے, اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا ہے. لیکن اگر ہے, میں سب سے پہلے میں یہ بات کرتا ہوں, یاد رکھیے آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب آپ لوگوں کو کر دیں. ہم صرف اس لیے یہ مسائل آپ کو عرض کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ اللہ کے قریب ہو جائیں, اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کر لیں. ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اپنی منوائیں, نہیں, ہماری کیا اوقات ہے, ہماری مانو نہ مانو وہ آپ کی اپنی مرضی. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آپ کو قرآن و حدیث بتا کر آپ کو اللہ کے قریب کر دیں, اس کے حبیب کے قریب کر دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کیا چاہتے ہیں, ان کی منشا کیا ہے. آپ کے دل میں اٹھنے والے خیال سے بھی اللہ رسول واقف. وہ ذات جانتی ہے کہ میرے بندے کی حیثیت کیا ہے, میرے بندے کی کیفیت کیا ہے, میرا بندہ کتنا. اب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے کو اپنی حیثیت کے مطابق رکھا نا جی. کئی ایسے جو 10 لوگوں کو کھانا کھلا سکتے, کئی بیچارے جو ہیں وہ خود بھی بھوکے مرتے ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے محبوب کا صدقہ رمضان کے روزے رکھنے کی اور افطار کروانے کی توفیق عطا فرمائے.